الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کی آپ حضرات سرور کائنات کے صدقہ طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بندہ بھی آپ حضرات کے دعاؤں کے بموجب صحت و سلامتی عافیت کے ساتھ ہے۔ آج رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہے، یعنی تقریباً دوسرا عشرہ مکمل ہونے کو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے پورے مہینے کو 3 حصے میں تقسیم کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: اولہ رحمتہ، اوسطہ مغفرتہ، وآخرہ عتق من النیران۔ یعنی رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ تو دوسرے عشرے کی 19 تاریخ آج ہے۔ بہت سے احباب فیضان رمضان گروپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تمام لوگوں کو مبارکباد۔ بہت سے شعراء اعظام، خطبہ اعظام، اسکالر اپنی اپنی معلومات لے کر فیضان رمضان گروپ میں آئے۔ ہم سبوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج عزیزم حافظ قاری نقیب اہل سنت بلال احمد سلمہ الباری کا اصرار ہوا کہ میں آپ سے کچھ اپنی معلومات کی حد تک شرف ہم کلامی حاصل کر لوں۔ تو میں نے مناسب اور بہتر سمجھا کہ کیوں نہ ہم رمضان المبارک کے 20 تاریخ کی مناسبت سے، کیونکہ آج 19 ہے اور کل 20 ہے، تو اس مناسبت سے ہم فتح مکہ جو عظیم فتح ہے، جیسا کہ ہم ابھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، کچھ اس کے موضوع سے متعلق گفتگو کر لیں۔ یوں تو رمضان المبارک میں بہت سے بزرگ شخصیتیں ان کا تذکرہ ہوا۔ وصال مبارک جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک 3 رمضان کو ہوا۔ 10 رمضان المبارک کو والدہ سیدہ کائنات یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے۔ 17 رمضان کو اسلام کی پہلی جنگ عظیم بدر کا معرکہ پیش آیا، جو بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رکھی روب کی، مسلمانوں کی طاقت و سطوت کی، مسلمانوں کے حوصلہ اور عزم کی، وہ جنگ بدر ہے، جن میں صحابہ کرام نے جان ساری پیش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دعا کے بعد فرشتوں کی جماعت مسلمانوں کی نصرت و مدد کے لیے بھیجی۔ قرآن شاہد اس سلسلے میں، اور اس پہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، بہت سے ہمارے اسکالر نے اس پہ خطاب کیا ہے۔ 17 رمضان المبارک کو محبوب کائنات
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے۔ 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہے، اور 21 رمضان امیر المومنین اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کا دن ہے۔ برادران اسلام، یہ ایک ہمارے دل میں جذبہ اور شوق پیدا ہوا کہ ہم فتح مکہ کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکیں۔ حالانکہ من آنم کی من دانم، میں کیا اور میری حقیقت کیا، میری بساط کیا اور معلومات کیا، لیکن پھر بھی ایک گناہ کوشش ہے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں فتح مکہ کے تعلق سے پیش کر سکوں، بیان کر سکیں ہم آپ کے سامنے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ مکہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفولیت کا زمانہ گزرا، عہد شباب جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزارے، جہاں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، جس کے کوہ صفا پہ چڑھ کر میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا۔ وہ مکہ جہاں کے رہنے والے صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت مولا علی ہیں، یہ ان کا آبائی وطن مکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی تبلیغ و ارشاد کے لیے مبعوث فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تبلیغ و ارشاد کا کام شروع فرمایا تو بہت قلیل تعداد میں لوگ آپ کے ہاں میں ہاں ملائے، آپ کی آواز پہ لبیک کہا، یعنی کلمہ پڑھ کر کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ جہاں تک جس سے ہو پڑا اس نے زد پہنچانے میں، تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چنانچہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، ہم نے بھی بہت ساری جگہوں پہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہوتے، اونٹ کی وہ جھڑی لائی جاتی، سرور کائنات کے سر پہ رکھ دی جاتی۔ سرور کائنات مکہ کے گلیوں سے چلتے تو مکہ کے اوباش بچے آپ پہ بھکتیاں کستے، تالیاں بجاتے، برا بھلا کہتے۔ سرور کائنات صحن مکہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، کوئی کافر آتا ہے، چادر ڈالتا ہے اور اتنے زور سے کھینچتا ہے کہ گلا دب رہا۔ سرور کائنات تبلیغ اسلام کے لیے طائف کی سرزمین پہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پتھر مارا جاتا ہے، لہو لہان کیا جاتا ہے۔ سرور کائنات مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں تو کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں۔ شاب ابی طالب میں 3 سال تک کی سوشل بائیکاٹ کی زندگی گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حامیوں کو مجبور کیا جاتا ہے۔ اب سوچئے، پورے معاشرے سے کٹ کر کے آدمی ایک گھاٹی میں، ایک پہاڑ کے کھو میں ہے، کسی قسم کی ظاہری دنیاوی مدد نہ پہنچنے پائے، نہ اناج پہنچنے پائے، نہ غلہ،
نہ کسی قسم کا کھانے پینے کا کوئی سامان پہنچنے پایا۔ ایک دو دن نہیں، 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور کیا جا رہا ہے۔ پھر یہیں تک بس نہیں، ظلم و زیادتی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جان کے دشمن آپ کو قتل کرنے کی ناپاک سازش رچتے ہیں، لیکن نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آگاہ فرمایا، سرور کائنات ہجرت کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، جب سرور کائنات مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو بڑا ہی درد بھرا جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ لیکن سرور کائنات جس شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے۔ 8 برس کے بعد یہی وہ مسرت خیز تاریخ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمایا۔ لیکن ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال سر اٹھاتا ہوگا کہ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، فتح مکہ کا۔ اس سے پہلے سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور صلح حدیبیہ کے صلح نامے میں یہ تحریر کیا جا چکا تھا کہ 10 برس تک فریقین کے مابین کوئی جنگ نہ ہوگی۔ تو پھر آخر وہ کون سا ایسا سبب نمودار ہو گیا کہ صلح نامے کے فقط 2 سال ہی بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے سامنے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پیش آ گئی، اور آپ ایک عظیم لشکر کے ساتھ فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا سبب کفار مکہ کی عہد شکنی اور حدیبیہ کے صلح نامے سے غداری ہے۔ صلح حدیبیہ کے بیان میں آپ نے سنا ہوگا کہ حدیبیہ کے صلح نامے میں یہ ایک شرط بھی درج تھی کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معاہدہ کرنا چاہے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرے۔ چنانچہ اسی بنا پر قبیلہ بنی بکر کے لوگوں نے قریش سے باہمی امداد کا معاہدہ کر لیا، اور قبیلہ بنی خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امداد باہمی کا معاہدہ کر لیا۔ یہ دونوں قبیلے مکہ کے قریب ہی میں آباد تھے، لیکن ان دونوں میں عرصہ دراز سے سخت عداوت اور مخالفت چلی آ رہی تھی۔ ایک مدت سے تو کفار قریش اور دوسرے قبائل عرب کے کفار مسلمانوں سے جنگ کرنے میں اپنا سارا زور صرف کر رہے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کی بدولت جب مسلمانوں کی جنگ سے کفار قریش اور دوسرے قبائل کفار کو اطمینان ملا، تو قبیلہ بنو بکر نے قبیلہ بنی خزاعہ سے اپنی پرانی عداوت کا انتقام لینا چاہا، اور اپنے حلیف کفار قریش سے مل کر بالکل اچانک طور پر قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ قبیلہ بنو بکر کے لوگوں نے
حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے۔ بنی بکر کے عوام نے تو حرم میں تلوار چلانے سے ہاتھ روک لیا اور حرم الہی کا احترام کیا، لیکن بنی بکر کا سردار نوفل اس قدر جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو چکا تھا کہ وہ حرم میں بھی بنو خزاعہ کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کرتا رہا اور چلا چلا کر اپنی قوم کو للکارتا رہا کہ پھر یہ موقع کبھی ہاتھ نہیں آ سکتا۔ چنانچہ ان درندہ صفت خونخوار انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا اور حرم کعبہ کے حدود میں نہایت ہی ظالمانہ طور پر بنی خزاعہ کا خون بہایا، اور کفار قریش نے بھی اس قتل و غارت اور کشت خون میں خوب حصہ لیا، جیسا کہ صاحب زرقانی نے بیان فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ قریش نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو عملی طور پر توڑ ڈالا، کیونکہ بنی خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر کے آپ کے حلیف بن چکے تھے، اس لیے بنی خزاعہ پر حملہ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر حملہ کرنے کے برابر تھا۔ اس حملے میں بنو خزاعہ کے 32 آدمی قتل ہو گئے۔ اس حادثے کے بعد قبیلہ بنو خزاعہ کے سردار عمر ابن سالم خزاعی 40 آدمیوں کا وفد لے کر فریاد کرنے اور امداد طلب کرنے کے لیے مدینہ بارگاہ رسالت میں پہنچا، اور یہی فتح مکہ کی تمہید ہوئی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے استعانت۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جیسا کہ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں بیان فرمایا ہے کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاشان نبوت میں وضو فرما رہے تھے کہ ایک دم بالکل ناگہاں آپ نے بلند آواز سے 3 بار یہ فرمایا، لبیک لبیک لبیک، میں تمہارے لیے بار بار حاضر ہوں۔ پھر 3 مرتبہ بلند آواز سے آپ نے ارشاد فرمایا، تمہیں مدد ملے گی، تمہیں مدد ملے گی، نصرت نصرت۔ آپ وضو خانے سے نکلے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ وضو خانے سے نکلے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تنہائی میں کس سے گفتگو فرما رہے تھے؟ آپ وضو فرمانے گئے تھے، آواز آ رہی تھی، آپ تنہائی میں کس سے گفتگو فرما رہے تھے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اے میمونہ، غضب ہو گیا، میرے حلیف بنو خزاعہ پر بنی بکر اور کفار قریش نے حملہ کر دیا ہے، اور اس مصیبت و بے کسی کے وقت میں بنی خزاعہ نے وہاں سے چلا چلا کر مجھے مدد کے لیے پکارا ہے اور مجھ سے مدد طلب کی ہے، اور میں نے ان کی پکار سن کر ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے ان کو جواب دیا ہے۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس واقعے کے تیسرے دن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز سے فارغ ہوئے تو دفتن بنی خزاعہ کے مظلومون نے رزق کے اشعار کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس پردرد اور رقت انگیز فریاد کو بغور سنا۔ سامعین اعظام، پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت میں ہوں، مدینہ منورہ میں ہوں، اور کوئی گھٹنا، کوئی انہونی بات، کسی قسم کی کوئی تکلیف ان کے چاہنے ماننے والوں کو پہنچے تو انہیں خبر ہو جاتی، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ بنی بکر نے حملہ کیا بنو خزاعہ پہ مکہ میں، سرور کائنات ہے مدینہ میں، اور آپ نے وہاں سے ان کی فریاد سماعت فرما لی،
ظاہر سی بات ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے تمام تر اختیارات عطا فرماتا ہے۔ علم غیب تو نبی کا خاصہ ہی ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کی بد کلامی کرنا یہ بد نصیبوں کا حصہ ہے۔ اہل عشق، اہل ایمان تو اپنے آقا سرور کائنات کو مالک بھی مانتے ہیں، حاضر بھی مانتے ہیں، ناظر بھی مانتے ہیں، عالم غیب بھی مانتے ہیں، اور یہی سچا پکا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جیسا کہ بہت سی حدیثیں اس پہ شاہد عادل ہیں۔ سر دست ہمارا یہ ٹاپک نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم آپ سے محو گفتگو ہوں گے۔ جب بنو خزاعہ نے آ کر مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہی، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش فرمائیں۔ پیغمبر امن و امان تھے، آپ چاہ رہے تھے کہ بات چیت سے معاملات حل ہو جائیں، اچھی بات ہے، جنگ کی نوبت نہ آنے پائے۔ اتمام حجت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا اور 3 شرطیں فرمائی کہ ان میں سے کوئی ایک شرط قریش منظور کر لیں۔ پہلی شرط تھی بنو خزاعہ کے مقتولون کا خون بہا دیا جائے، جتنے لوگ مارے ہیں گئے ہیں ان کا خون بہا ادا کر دیا جائے۔ دوسری شرط تھی قریش قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائے، کہہ دیں کہ میں ان سے دستبردار ہوتا ہوں، میرا ان سے لینا دینا کچھ نہیں۔ تیسری شرط ہے اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا، یا کفار قریش اس بات کا اعلان کریں کہ حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا، اب اس پہ عمل کرنا نہ کرنا کوئی مطلب نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے ان شرطوں کو قریش کے سامنے رکھا تو قرطہ بن عبد عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا کہ نہ ہم مقتولوں کے خون کا معاوضہ دیں گے، نہ اپنے حلیف قبیلہ بنی بکر کی حمایت چھوڑیں گے۔ ہاں، تیسری شرط ہمیں منظور ہے، ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا، لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو اپنے اس جواب پر ندامت ہوئی، افسوس ہوا، ڈر لگا، خوف ہوا، سہمے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا۔ جوش میں آ کر ہم نے معاہدے کا توڑنے کا اعلان تو کر دیا، نتیجے پہ غور نہیں کیا۔ نتیجہ تو بھیانک ہو سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان حملہ آور ہو جائیں اور پھر ہمارے جان کے لالے پڑ جائیں۔ انہوں نے مشورہ کر کے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ جس وقت کا میں ذکر کر رہا ہوں اس وقت ابو سفیان اسلام کی دولت سے مشرف نہیں ہوئے تھے، نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، گرچہ ابو سفیان کی صاحبزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھیں، آپ کی زوجہ محترمہ تھیں جن کا نام ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سرور کائنات کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں۔ لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو سفیان جس وقت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس وقت تک ایمان سے مشرف نہیں ہوئے تھے، لیکن کفار نے مشورہ کرنے کے بعد ابو سفیان کو مدینہ کے لیے روانہ کیا کہ آپ جائیں، کوشش کریں کوئی معاہدہ ویسے ہی برقرار رہے، صلح حدیبیہ کا کوئی بات بن جائے تو اچھی بات ہے۔ اس کے بعد بہت تیزی سے ابو سفیان مدینہ گئے اور سوچا کہ جب مدینہ میں آ گئے ہیں تو پہلے اپنے لڑکی کے گھر ہو جائے،
اس کے بعد معاملہ کا پتہ چل جائے گا، گھر سے، لڑکی کے گھر سے حالات کا اندازہ لگ جائے گا، پھر ہم جائیں گے اور بات آگے بڑھائیں گے۔ اپنی لڑکی حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر پہنچے۔ بیٹی نے دیکھا، اپنے باپ کا خیر مقدم کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم در دولت پہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ ابو سفیان نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے پاک بستر پہ بیٹھنا چاہا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے بستر اٹھا لیا، اور ابو سفیان نے حیران ہو کر حیرت میں آ کر پوچھا کہ بیٹی تم نے بستر کیوں اٹھا لیا؟ میں تمہارا باپ ہوں، خونی رشتہ ہے ہمارا، بہت دنوں کے بعد بڑے ارمانوں کے ساتھ میں تمہارے ہاں آیا ہوں، تم نے یہ کیا کیا؟ میں بیٹھنا چاہ رہا ہوں، تو نے بستر اٹھا لیا؟ کیا بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا؟ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہمارے اور آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا، ہمارے اور آپ کے ایمان کو بالادگی بخشے گا، ہمیں شعور دے گا، ہمیں ذہن دے گا، ہمیں سائڈ متعین کرے گا کہ سنو، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلے میں اگر کوئی بات آ جائے تو بھائی برادر، ماں باپ، رشتہ دار وغیرہ ساری چیزیں چھوڑ کر سرور کائنات کی غلامی سچے پکے دل سے مانو، ان کی محبت میں ایسے مگن ہو جاؤ، ایسے لگے رہ جاؤ، ایسا ان کا ہو جاؤ کہ دنیا ایک طرف، سرور کائنات کی محبت ایک طرف۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے بڑا ہی تاریخی اور ایمان بھرا جواب دیا، کہا ابو جان، بات یہ نہیں کہ بستر آپ کے لائق نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ بستر کے لائق نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ پاک نبی کا پاک بستر ہے اور اس پہ کوئی ناپاک بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ حالت کفر میں ہیں، آپ مشرک ہیں، اور مشرک نجس ہوتا ہے۔ سرور کائنات کے طیب و طاہر بستر پہ آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان کے دل پر چوٹ لگی اور وہ رنجیدہ ہو کر وہاں سے چلے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مقصد بیان کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابو سفیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ حضرت علی کے پاس گئے، ان سب حضرات نے جواب دیا کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت علی کے پاس جب ابو سفیان پہنچے تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابو سفیان نے بڑی لجاجت، شرمندگی کے ساتھ کہا، اے علی، تم قوم میں بہت ہی رحم دل ہو، ہم ایک مقصد لے کر یہاں آئے ہیں کہ ہم یوں ہی ناکام چلے جائیں؟ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ تم محمد سے ہماری سفارش کر دو صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو سفیان، ہم لوگوں کی یہ مجال نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ اور ان کے مرضی میں کوئی مداخلت کر سکیں۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر ابو سفیان نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ اے فاطمہ، یہ تمہارا 5 برس کا بچہ یعنی امام حسن ایک مرتبہ اپنی زبان سے اتنا کہہ دیں کہ میں نے دونوں فریق میں صلح کرا دی تو آج سے یہ بچہ عرب کا سردار کہہ کے پکارا جائے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بچوں کو ان معاملات میں کیا دخل؟ بالآخر ابو سفیان نے کہا کہ علی، معاملہ بہت کٹھن نظر آتا ہے، کوئی تدبیر بتاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس سلسلے میں تم کو کوئی مفید رائے تو نہیں دے سکتا، لیکن تم بنی کنانہ کے سردار ہو، تم خود ہی لوگوں کے سامنے اعلان کر دو کہ میں نے حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کر دی۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ میرا اعلان کچھ مفید ہو سکتا ہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک طرفہ اعلان ظاہر ہے کہ کچھ مفید نہیں ہو سکتا، مگر اب تمہارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی تو نہیں ہے۔ ابو سفیان وہاں سے مسجد نبوی میں آیا اور بلند آواز سے مسجد میں اعلان کیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی، مگر مسلمانوں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان یہ اعلان کر کے مکہ روانہ ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا تو قریش نے پوچھا کہ مدینہ میں کیا ہوا؟ ابو سفیان نے ساری داستان بیان کر دی تو قریش نے سوال کیا کہ اب تم نے اپنی طرف سے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کا اعلان کیا تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ یہ سن کر قریش نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، یہ نہ تو صلح ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھیں، نہ یہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان کیا جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ ارشاد فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنگ کی ہتھیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا کہ جنگ کے ہتھیار درست کریں، اور اپنے حلیف قبائل کو بھی جنگی تیاریوں کے لیے حکم نامہ بھیج دیا، مگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ کس سے جنگ کا ارادہ ہے، کس سے لڑنے کو جانا ہے، یہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر یار غار رازدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی عائشہ کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ جنگی ہتھیاروں کو نکال رہی ہیں، تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت بی بی عائشہ نے کہا واللہ مجھے یہ معلوم نہیں۔ غرض انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری فرمائی، اور مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے اور اچانک ان پہ حملہ کر دیا جائے۔ لیکن اسی ضمن میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ رونما ہوا۔ برادران اسلام، اب اس واقعے کے لیے اور آخری فتح مکہ کی رداد سننے کے لیے آپ کو کرنا ہوگا تھوڑا انتظار۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی ٹائم پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنے موضوع کی تکمیل کے لیے۔ تب تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سبھی لوگوں کو صحت و سلامتی، خیریت و عافیت سے رکھے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔